الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بار پھر وقت ہو چلا ہے علم و حکمت کی باتیں کی اگلی ایپیسوڈ، اگلا حصہ، اگلی قسط لے کر آپ کی خدمت میں بذریعہ مدنی چینل حاضر ہونے کا۔ علم و حکمت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، علم و حکمت کی باتیں نامی سلسلے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب جلوہ فرما ہوتے ہیں اور اپنے علم و حکمت سے بھرے ہوئے مدنی پھولوں کے خزانے الحمدللہ ہمیں عطا فرمایا کرتے ہیں۔ حزب معمول مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ آج کا جو موضوع ہے مدنی چینل کے ناظرین وہ بہت یوں امپورٹنٹ ہے کہ ہر دور میں، ہر وقت ہی میں، ہر معاشرے میں، ہر گھر میں، ہر شخص کی زندگی میں ہیومن کنیکشنز کی جو انسانی تعلقات ہیں، اس کی جو اہمیت، مخصوص اہمیت ہے، یہ رہی ہے۔ چاہے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے پروفیشنل کنیکشنز کے تعلق سے ہو، یا کسی جگہ مخصوص رہتے ہوئے اس کو جو مختلف ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہیں، اس وجہ سے مختلف کنیکشنز اس کو قائم کرنے پڑتے ہیں، لنکس، ریلیشن شپس قائم کرنے پڑتے ہیں، تعلقات قائم کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی اہمیتیں تو رہی ہیں۔ ایسی اہمیت والا موضوع اور اسلام کا یہ پہلو تشنا رہ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دین فطرت نے بھی الحمدللہ اس کے بارے میں بھی بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک انسان، ایک مسلمان کے لیے مختلف رشتہ داروں، ریلیٹیوز، دوستوں اور احباب کے تعلقات مینٹین کرنے، ڈیولپ کرنے کی کیا اہمیت ہے، کیا آداب ہیں۔ موضوع بہت بڑا ہے، سب پر تو کلام نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مخصوص سیکشن کے حساب سے انشاءاللہ مفتی صاحب ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے، تو دلوں کو تیار کر لیجئے، پھول برسنے کو ہیں اور چلتے ہیں۔ آپ کو مفتی صاحب کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اہلاً و مرحباً۔ مفتی صاحب، یہ جو ہم ہیومن کنیکشنز کے حوالے سے میں نے بات کہی ہے، تو موضوع اصل میں ہم تھوڑا سا اور اسپیسیفک کر کے صلہ رحمی کے پوائنٹ آف ویو سے لیں گے۔ سنتے رہتے ہیں، بات ہوتی ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے، خصوصاً دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی اس پر الحمدللہ بات ہوتی ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیے کہ یہ صلہ رحمی جو ہے یہ کیا ہے، کسے کہیں گے صلہ رحمی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صلہ رحمی کا جو معنی ہے جی جی، وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اوکے۔ اب جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے دین نے جو حقوق العباد ہیں، جی جی، بندوں کے جو حقوق ہیں، عام مسلمان کا حق بھی ہے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، انہی میں سے ایک جو حق ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اوکے۔ ماں باپ کے جو حقوق ہیں اور اسی طرح اولاد کے جو حقوق ہیں، یہ بھی رشتہ داروں کے حقوق ہی کی ایک قسم ہے۔ اوکے، تو ٹھیک صلہ ہے۔ رحمی کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے پہلے سلسلے بھی والدین کے حقوق کے بارے میں ہو چکے ہیں، جی جی، اور اولاد کے جو حقوق ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ والدین کے حقوق پر اور اولاد کے حقوق پر کافی بات چیت کی جاتی ہے، جی جی، اس لیے عام طور پر ذہنوں میں ان کا حق بہت زیادہ جو ہے وہ راسخ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا بہت حق ہے، اور ماں باپ یا جو عام مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ اولاد کے بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ صحیح۔ تو دو حقوق تو بالکل واضح طور پر ذہنوں میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف ماں باپ اور اولاد، رشتہ داری اسی کا نام تو نہیں ہے۔ اوکے، رشتہ داری کا پھیلاؤ تھوڑا سا زیادہ ہے، جی جی، تو اس کے اندر اور رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ مثلاً والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، تائیں ہیں، پھپھیاں ہیں، اسی طرح ماں کی طرف سے خالہ ہیں، ماموں ہیں، اوکے، پھر والد کی طرف سے دادا ہے، دادی ہیں، ماں کی طرف سے نانی ہے اور نانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ پھیلاؤ ہے نا رشتہ داروں کا، ان سب کی بھی اپنی جگہ پر حقوق ہیں۔ اوکے، تو صلہ رحمی کے عنوان کے تحت وہ سب آتے ہیں،
اور رشتہ داروں سے جو حسن سلوک ہے، جی جی، تو امت کے جو ائمہ ہیں، ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک واجب ہے، اور قطع تعلقی اور ان سے منہ پھیر لینا، یعنی ان پر کوئی انہیں لائق توجہ نہ سمجھنا، ان سے میل جول نہ رکھنا، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ نہ کرنا، جس کو کہتے ہیں نا بالکل جناب قطع تعلقی ہو گئی اور ہمارا تو ملنا جلنا ختم ہو گیا، اس طرح جو رشتہ داروں کے اندر معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور امت کا بالاجماع، ائمہ مجتہدین کا اس پر اجماع ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ جو محارم رشتہ دار ہیں نا، جی جی، جو محارم رشتہ دار ہیں، ان سے قطع تعلقی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ان سے حسن سلوک واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں جو آپ نے یہ جس انداز سے فرمایا ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آپ نے یہاں پر اس وقت کوٹ کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کیا جائے نا۔ مثال کے طور پر ایک تو یعنی آپ نے اس بات پر بھی ایمفیسائز کیا ہے، زور دیا ہے کہ اجماعی مسئلہ ہے، تو تھوڑا ہمیں بھی یہ سمجھ میں آیا کہ اس اجماعی مسئلہ جو ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ معروضات پیش کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ذی الارحام ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے واجب ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ رشتہ داروں کی بھی کوئی قسم یا کوئی کلاس ٹائپ کچھ بنتی ہے، تو وہ کلاسز بھی ہمیں سمجھا دیجیے، ٹائپس بھی ہمیں سمجھا دیجیے کہ رشتہ دار جو ہیں کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اور جو واجب ہے تو کن سے واجب ہے تو کن سے واجب نہیں ہے، یا پہلی کلاس کون سی ہے، دوسری کون سی ہے، پہلی کا حکم، دوسری کا حکم، کیا فرماتے ہیں؟ اجماعی میں تو یہ یاد کر لیں کہ جیسے ایک تو ہوتے ہیں واضح منصوص مسائل ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے نا، صلہ رحمی واجب، اس پر تو قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، اس کا ثبوت آیات مبارکہ سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دلائل جو ہوتے ہیں نا، یا تو قرآن کریم سے دلیل پکڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا سنت یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات کی روشنی سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ تیسرے درجے پر دلیل بنتی اجماع۔ اجماع کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والے زبردست عالم دین ہوتے ہیں، جنہیں مجتہد کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی جو آیات احکام ہیں، خاص احکام سے تعلق رکھنے والی آیات، اور ان کی ڈیٹیل اور تفصیلات ہوتی ہیں، ان کے اندر کچھ ابہام ہوتا ہے، تو وہ دیگر دلائل کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہیں اور اس سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں۔ تو اتنی لیاقت رکھنے والے جو ائمہ مجتہدین ہیں، مثال کے طور پہ 4 مجتہدین بہت مشہور ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان کے دور میں اور بھی تھے، لیکن یہ مذاہب اربع اب دنیا کے اندر پھیل گئے اور سب اس کے اندر چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک مذہب کے اندر سمٹ گئے۔ ٹھیک ہے، تو مجتہد تو اپنے زمانے میں ہوا کرتے تھے، صحیح، تو مجتہد کا جو انفرادی طور پر جو تحقیق ہوتی ہے نا، مجتہد کی، ایک مجتہد کی انفرادی طور پر جو تحقیق ہوتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی سے، اسے کہتے ہیں اس کا قیاس اور اجتہاد۔ اور اگر بہت سارے ایک وقت کے جو مجتہد ہوتے ہیں، سب کا اجتہاد ایک جیسا ہو جائے، سب کا قیاس ہو جائے، اتفاق، تو اسے کہتے ہیں اجماع۔ تو یہاں اجماع تو یوں ہے نا کہ سارے مجتہدین کے نزدیک یہ واجب ہے، صلہ رحمی، محارم رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، یعنی اتنے سارے علماء اس پر متفق ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ محض اجماعی مسئلہ اس انداز کا نہیں ہے کہ محض صرف قیاسی ہی ہے، ٹھیک، اس کے پیچھے دلائل بھی ہے نا، نصوص ہے، ہر قیاسی مسئلے کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، تو اس میں تو واضح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات بھی ہیں، جن کو مد نظر رکھ کر یہ تمام ائمہ کا اس پر اجماع ہے۔ تو ایک تو یہ اجماع کا معاملہ آ گیا کہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات کہے کہ بھئی یہ واجب نہیں ہے، بس جائز ہے، کریں نہ کریں برابر ہے، نہ بھی کریں، قضا تعلق بھی کر لیں، منہ بھی پھیر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا کسی کا قول نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، سارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، کون سے رشتہ دار؟ جو محارم ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے، اور قطع تعلقی کرنا ان سے ناجائز و گناہ ہے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ محارم کون ہے، تو موٹی سی مثال تو یہ کہ والدین، اسی طرح والد کی طرف سے چچا تائے پھپھیاں، اور والدہ کی طرف سے خالہ ماموں، اسی طرح والد کی طرف سے دادا دادی، اور والدہ کی طرف سے نانا نانی، تو یہ محارم کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح والدین کے لیے اپنی اولاد۔ تو محارم کی مثال یوں لے لی جائے کہ جب دو میں سے کسی بھی ایک کو، یعنی جو محارم عورتیں ہوتی ہیں اور جو نامحرمہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کی مثال تو واضح ہوتی ہے نا، صحیح، مثلا بہن محرمہ ہے، صحیح ہے، اسی طرح پھپھی محرمہ ہے، وہ کیوں محرمہ ہے کہ اس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اوکے، اسی طرح خالہ مرد کے لیے محرم، لیکن مرد اور مرد جب ہوں گے نا، مثال کے طور پہ ماموں ہے، اب یوں دیکھا جائے کہ مرد کے لیے اس کا ماموں یہ محرم ہے یا غیر محرم ہے، اس کے بارے میں یہ اصول ہے کہ دونوں میں سے جسے مرد فرض کریں تو دوسرے سے اس کا نکاح کرنا حرام ٹھہرے۔ جیسے اسی ماموں والی مثال کے طور پہ ماموں تو مرد ہے، اب اگر اسے عورت فرض کر لیتے ہیں
تو رشتے کے اعتبار سے وہ کیا بن جائے گی؟ خالہ. ٹھیک ہے. کیا بن جائے گی؟ خالہ. خالہ سے رشتہ کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بھانجے کے لیے ماموں کیا ہو گیا؟ محرم ہو گیا. اوکے. اسی طرح اگر بھانجے کو عورت تصور کر لیں تو وہ کیا لگے گی؟ ماموں کی بھانجی. تو ماموں کی اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں میں سے جس مرد کو عورت تصور کیا جائے تو دوسرے مرد سے اس کا نکاح حرام ٹھہرے. دونوں جانبین کی طرف سے اگر ایسا ہوگا تو یہ دو مرد آپس میں محارم کہلاتے ہیں. تو مردوں میں یہ ہے، اور عورتوں کی تفصیلات تو بالکل واضح ہوتی ہے، اور اس کے اپنے جزئیات ہیں کہ کون محرم ہے اور کون نامحرم ہے. تو جو محارم رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے جو حسن سلوک و رشتہ داری ہے وہ واجب ہے اور قطع تعلقی حرام ہے. اب رہ گیا یہ کہ جو محرم نہیں ہے، مثلا تھوڑا سا اور اس کو وسیع کریں، چچا ہے، تایا ہے، پھپھی ہے، یہ تو محارم کے اندر آ گئے نا. ٹھیک. اب ان کی جو اولاد ہے، ٹھیک ہے، چچا زاد، تایا زاد، اس پر ناظرین بھی ہمارے تھوڑا سا اگر ذہن حاضر رکھیں گے تو شاید وہ ان باتوں کو سمجھ پائیں گے. اگر کوئی سمجھ میں نہ بھی آئے تو کم سے کم اپنی ذاتی حد تک اپنے مسئلے کی تفتیش بھی کر لیں، اس سوال کا جو ہے وہ جواب پتہ بھی کر لیا جائے. اب اگر وہ چچا اور تائے کی جو اولاد ہے وہ محارم ہے یا غیر محارم ہے؟ آپس میں جیسے کزن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چچا زاد بھائی ہیں. جی جی. چچا تو جو ہے وہ بھانجے کے لیے کیا تھا؟ بھتیجے کے لیے. چچا بھتیجے کے لیے محرم تھا. اسی طرح ماموں وہ بھانجے کے لیے محرم تھا. اب ماموں کا بیٹا، ٹھیک ہے، یا چچا اور تایا کا بیٹا، وہ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تو کزن کہلاتا ہے. آپس میں چچا زاد تایا زاد بھائی کہلاتے ہیں، ماموں زاد بھائی کہلاتے ہیں. جی جی. اب ان کے اندر وہی کلیہ جو ضابطہ میں نے آپ کو بتایا، دونوں میں سے کسی ایک کو فارمولا، اگر مرد کو عورت تصور کریں تو کیا دوسرے سے اس کا نکاح حرام ہوتا ہے یا حلال ہوتا ہے؟ تو اب اگر چچا زاد بھائی ہے اسے اگر عورت تصور کیا جائے تو وہ کیا کہلائے گی؟ چچا زاد بہن ہو جائے گی. چچا زاد بہن سے نکاح ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ محرم نہیں ہے، وہ غیر محرم رشتہ دار. رشتہ دار کی دو قسمیں ہو گئی، محرم بھی اور غیر محرم بھی. اچھا، اب یہ تو ہو گیا مرد کے اعتبار سے تفصیل. تو جو عورتوں کے اندر غیر محرم ہے، نامحرمہ ہے، مثال کے طور پہ چچا زاد بہن ہے، اس کا نامحرمہ ہونا تو بالکل واضح ہے نا، ان سے تو نکاح ہوتا ہے. تو جو ذو رحم محرم کہتے ہیں ان کو، یعنی وہ رشتہ دار جو محارم ہیں ان سے جو حسن سلوک ہے یہ واجب ہے. اوکے. اور اس کے علاوہ میں یہ ہوگا کہ جو رشتہ دار محارم نہیں ہیں تو ان میں جو مرد ہیں ان سے مردوں کے لیے حسن سلوک جائز رہے گا. اوکے. اسی طرح اب اگر عورت ہے تو پردے وغیرہ کے جو احکامات ہیں ان سب پابندیوں کے ساتھ وہ جائز نہیں ہو جائیں گے. ان کا میل جول، بے تکلفی، ہنسی مذاق، جیسے عام طور پر کزنوں میں ہی ہوتا ہے کہ چچا زاد بھائی ہے اور چچا زاد بہنیں ہیں، خالہ زاد بھائی بہنیں، وہ مل جل کر جناب پردے کا بھی خیال نہیں رکھتے، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، بے تکلفیاں بھی ہوتی ہیں. یہ سب واضح طور پر ناجائز اور حرام ہے، اس کا صلہ رحمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اجنبی مرد اور اجنبی عورت کے درمیان کسی قسم کا کوئی ایسا ہنسی مذاق کا رشتہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. پردے کے اپنے واضح طور پر احکامات ہیں، انہیں اس حسن سلوک اور صلہ رحمی کے دائرے میں نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں، رہ گئی رشتہ داری کی حد تک جو حق ہوتا ہے وہ پردے کے تمام احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی اور ذریعے سے مدد کی جا سکتی ہے، کوئی پیغام پہنچایا جا سکتا ہے حیا کے دائرے میں، تو وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو پردے کے احکامات اجنبی مرد اور اجنبیہ کے درمیان ہیں اسے بھی ملحوظ رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ جو رشتہ دار محارم ہیں ان سے تو صلہ رحمی واجب ہے بالاتفاق، بالاجماع. اور جو محارم نہیں ہے جی جی ان سے بھی علماء یہ فرماتے ہیں، ایک موقف ہے علماء کرام کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ محارم ہو یا غیر محارم ہو دونوں سے صلہ رحمی واجب ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ذوی القربا کے ہیں، رشتہ دار، تو اس کے اندر محارم کی قید نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ان علماء کا قول جو ظاہراً سمجھ میں بھی آتا ہے اور بہار شریعت میں بھی اس کو نقل کیا گیا اور عمل بھی اس پر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اختلاف اگرچہ ہے لیکن ایک قول پر تو جو رشتہ دار محارم نہیں ہے ان سے بھی صلہ رحمی واجب ہے. لہذا چچا ذات، پھپھی ذات، تایا ذات، خالہ ذات، ماموں ذات جو بھائی ہیں ان سے بھی صلہ رحمی کی جائے گی. اسی طرح اور آگے جو ان کی اقسام نکلیں گی. اور اجنبیہ کا میں نے آپ کو بتا دیا، جو نامحرمہ ہے اگرچہ وہ رشتہ دار ہے لیکن چونکہ اجنبیہ ہے اس کے اپنے پردے کے احکام واضح طور پر موجود رہیں گے، ان کی پاسداری اور ان کی رعایت کرنا
یہ فرائض اور واجبات میں سے رہے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن مفتی صاحب۔ اس میں ایک یعنی سوال تو ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں آگے آپ کی خدمت میں بڑھاؤں گا۔ پہلے تو یہ ہمیں ارشاد فرمائیے، آپ نے قرآن کا بھی ذکر کر دیا، تو میں چاہوں گا کہ اس کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ہمیں سنا کر ہمارے ایمان کو اور مضبوطی آپ جو ہے نا وہ مضبوطی کا سامان کریں، دل میں شوق بڑھے اور ذہن اس طرف مائل ہوں، پتہ چلی یہ اتنا امپورٹنٹ جو ہے نا عمل ہے، اتنا اہم خزانہ کمانے والا عمل ہے، اور دل رغبت کرنے لگے اس طرف۔ یعنی وہی جو ذوی القربہ کے اعتبار سے قرآن کریم کی متعدد آیتیں کہ ان کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا، یہ خرچ کرنے کے اعتبار سے تو کئی آیتوں کے اندر ہے نا کہ ان پر خرچ کرتے ہیں، ذوی القربہ والیتامى والمساکین کے الفاظ آتے ہیں، تو اس میں رشتہ داروں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طرح اور بھی آیات کے اندر ہے، چند احادیث مبارکہ میں بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اپنے نسب کو اتنا سیکھو جس سے صلہ رحم کر سکو۔ اب دیکھیں بعض اوقات تو نسبی کا پتہ نہیں ہوتا نا، آج کل تو ویسے جدید دور ہے اور افراتفری ہے جناب، رشتہ داروں سے حسن سلوک تو دور کی بات ہے، بعض رشتہ دار تو ان کا نام تک یاد نہیں ہوتا ہے، شناخت ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہماری اتنی شناخت تو ہوتی ہے کہ ماں باپ اور اولاد، اسی طرح بہن بھائی، اس کے بعد باپ کے جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں ان کے بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی اور ماں کے جو رشتہ دار ہیں، عام طور پر اس کا شعور تو ہوتا ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ تھوڑا سا سوچیں گے، کسی سے پوچھیں گے اور اس کو یاد رکھیں گے تو یاد رہتی ہے، ورنہ پھر وہ آدمی بھولتا جاتا ہے، اس لیے کہ عام طور پر ان سے تعلقات کم رہتے ہیں اور فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اور الگ الگ ایک علاقے ہوتے ہیں، مختلف شہروں کے اندر لوگ بستے ہیں، تو بہرحال یاد رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ تو اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ نسب کو اتنا سیکھو جس سے صلہ رحم کر سکو، کیونکہ صلہ رحم اپنے لوگوں میں محبت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے مال میں زیادتی اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ واہ بھائی واہ۔ اب دیکھیں کتنا پیارا، اس کی فضیلت کیسی ہو گئی۔ برکت کا نسخہ یہ تو مال میں بھی برکت ہو رہی ہے اور عمر کے اندر بھی برکت، ماشاءاللہ۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو، یہ دو باتیں تو پہلی حدیث میں بھی تھی نا، اور بری موت دفع ہو، تیسری اور فضیلت آگے دیکھیں، اور بری موت دفع ہو، اس کو بری موت نہ آئے، اچھی موت آئے۔ اس کا خواہش مند کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہیں ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، پہلی بات، جس کی تین خواہشات ہیں وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تاکہ ڈر کر اس کے احکامات کی جو ہے وہ پاسداری کرے گا، نافرمانی سے بچے گا، اس کی رضا میں راضی رہے گا، ماشاءاللہ، اور رشتے والوں سے سلوک کرے۔ تو جس کی یہ خواہش ہو کہ عمر میں درازی ہو، رزق میں وسعت ہو اور بری موت اس سے دفع ہو جائے، وہ جس کی تین خواہشات ہیں وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتے والوں سے حسن سلوک کرے۔ تو دیکھیں قطع رحمی کی بجائے جو صلہ رحمی ہے اس کی برکت سے رزق بھی بڑھتا ہے، عمر میں بھی برکت ملتی ہے اور بری موت بھی دفع ہوتی ہے، تو یہ فضیلت والا عمل ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا، جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے اس پر رحمت الہی نہیں اترتی۔ اب دیکھیں قاطع رحم جو ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرنے والا، وہ جس قوم میں ہو تو اس پر رحمت الہی نہیں اترتی، تو خود قاطع رحم کا کیا حال ہوگا، اس کی کیسی مذمت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا صلہ رحمی اس کا نام نہیں کہ بدلہ دیا جائے، یعنی اس نے اس کے ساتھ احسان کیا، اس نے اس کے ساتھ کر دیا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ ادھر سے کاٹا جائے اور یہ جوڑتا جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ توڑتا ہے تب بھی یہ اسے جوڑتا ہے۔ تو جب اس طرح کا سلوک کریں گے تو اصل تو جو صلہ رحمی اسے ہی قرار دیا جائے گا۔ تو یہ کچھ روایتیں، تین باتیں بہت واضح طور پر پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صلہ رحمی سے مال میں برکت ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور تیسری یہ کہ بری موت دفع ہوتی ہے۔ اور اگر صلہ رحمی نہیں کریں گے، قطع رحمی والی صورت ہوگی، تو قاطع رحم کے اوپر کیا ہوگی؟ رحمت نہیں ہوتی۔ وہ جس قوم میں ہوتا ہے اس قوم پر رحمت الہی نہیں اترتی۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، محروم اور نامراد ہوتا ہے، تو پھر جو اس کا حشر ہوتا ہے اور اس کی مذمت خود جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی نا کہ وہ یعنی جیسے یہ آپ نے ارشاد فرمائی روایت یہ
کہ مفہوم جس کا تھا کہ جو قاطع رحم ہوتا ہے، رشتہ کاٹنے والا، جس قوم میں ہو اس پر رحمت نہیں اترتی. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یعنی اس طرح کی جو مذمت جب بیان کی جاتی ہے یا وعید جو ہے بیان کی جاتی ہے تو وہ زیادہ جو ہے نا لرزتا ہے ان کا دل اور اس طرف آ جاتے ہیں. قرآن میں اور احادیث کریمہ میں اس طرح کی کوئی اور مثالیں ملتی ہیں جس میں مذمت بیان کی گئی ہو قاطع رحم کی؟ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی ترغیب ہے نا، جی جی، اس کے ساتھ ترغیب بھی ہے، اللہ ترغیب کے ساتھ ترغیب بھی ہے. ماشاء اللہ. تو یہ تو واضح نصیحت کا یعنی ایک بنیادی عنصر ہے نا. ٹھیک ہے. اور قرآن کریم کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، احادیث مبارکہ میں نظر آتا ہے، اور جو علماء ہیں اہل علم ان کی واضح نصیحت کے اندر بھی نظر آتا ہے. وہ ترغیبات بھی بیان کرتے ہیں اور ترغیبات بھی بیان کرتے ہیں تاکہ ڈر خوف بھی پیدا ہو اور رغبت بھی پیدا ہو. تو اچھے عمل کی طرف رغبت جب سنتے ہیں اور ثواب اور فضیلت تو اس پر عمل کرنے کا ذہن بنتا ہے، اور جب برے عمل کی جو مذمت سنی جاتی ہے اس سے جو ہے وہ آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے جی، قیامت کے حساب کتاب کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ اس سے بچ جاتا ہے. تو اس میں مذمت بھی ہے. ایک تو مذمت یہی بیان ہوئی کہ قاطع رحم جس قوم میں ہوتا ہے اس پر رحمت الہی نہیں اترتی، خود اس کا حال کیا ہوگا. اسی طرح حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے مشہور و معروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ بہت مشہور، ان کے صاحبزادے امام باقر ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ دوستی نہ کرنا. قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ دوستی نہ کرنا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام باقر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا. اللہ امام زین العابدین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں بطور نصیحت کہ قطع رحمی کرنے والے سے دوستی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. وہ کیوں؟ وہ دوستی کے لائق نہیں ہے. ایک تو روایت پیچھے آ گئی. صحیح. اب وہ مزید یہ فرما رہے ہیں امام زین العابدین، کیونکہ میں نے قرآن پاک میں اسے 3 جگہوں پر ملعون پایا ہے. قرآن کریم کی 3 آیات کے اندر اسے ایسا شخص پایا ہے جس پر لعنت اترتی ہے. اللہ، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور. تو جب وہ رحمت سے دور ہوگا تو پھر وہ ظاہر بات ہے مصائب کا، علام کا، اور اپنی چکی کے اندر پستا ہوا اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارتا ہوا، جب یہ ایسی نافرمانی کی زندگی گزارے گا تو اس کا حال جو ہوگا وہ بدحال ہوگا. اللہ اکبر. وہ 3 جگہوں پر ہے اور 3 آیات کی طرف آپ نے وہ ارشاد فرمایا کہ سورہ محمد میں ایک آیت مبارکہ اس میں صریح طور پر لعنت ہے، سورہ رات کی ایک آیت ہے اس میں عمومی طور پر لعنت ہے، اور سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اسے خسارہ پانے والوں کے اندر شمار کیا گیا ہے، اور خسارہ پانے والوں کے اعتبار سے بھی ضمناً اس کے اندر لعنت ہے. یہ 3 آیات مبارکہ اگر مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ سنیں گے تو سننی چاہیے، دل کے کان سے سننی چاہیے، اس لیے کہ ہر ایک رشتہ داریوں میں گھرا ہوا ہے. صحیح صحیح. اور رشتہ داریوں کے اندر کبھی نہ کبھی کوتاہی آ جاتی. صحیح. ہو سکتا ہے کہ دل یہ نہ بھی چاہتا ہو کہ قطع تعلقی کروں، توجہ نہیں جاتی. صحیح. مصروفیت کا بہانہ. ٹھیک ہے. شیطان جو ہے وہ ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ اس طرف جانے نہیں دیتا، جھکنے نہیں دیتا. تو بہت ساری تلفیاں ہوتی ہیں. زمانے کے سرد و گرم میں بھی اوپر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، تو طبیعتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. اب یہ کہ پھر آیت سنی جھنجھوڑا اپنے آپ کو پھر چلے گئے ادھر، اور بار بار یہ تکرار ہوتی رہی ذہن میں دل میں، تاکہ مستعد رہیں اور لگے رہیں. اس میں پھر وہی اسباب وغیرہ پر بھی توجہ نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ دین کا علم بھی نہیں ہوتا. اب جب دین کا علم نہیں ہوتا نا تو دینی علم ہوتا ہے جو اس طرف لے کے جاتا ہے، اللہ احساس دلاتا ہے نا ترغیبات کا اور ترہیبات کا. جب وہ دینی علم ہی نہیں ہوگا نا، اپنی آخرت بہتر بنانے کا شعور ہی نہیں ہوگا تو پھر اپنی شخصیت بھی غیر متوازن ہو جاتی ہے. اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے اوصاف جنم لے لیتے ہیں، بد اخلاقیاں اندر پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر بہت ساری حق تلفیاں ہو جاتی ہیں. صحیح. حقوق اللہ بھی تلف ہوتے نظر آتے ہیں اور حقوق العباد بھی تلف ہوتے نظر آتے ہیں. عام مسلمانوں کے حقوق بھی تلف ہو رہے ہوتے ہیں، قریبی رشتہ داروں کے حقوق بھی تلف ہو رہے ہوتے ہیں، اور سب سے قریبی والدین تک کے اور اولاد تک کے حقوق تلف کر دیے جاتے ہیں. تو اصل ہے دین کی طرف آنا. تو ممکن ہے کہ ان آیات اور یہ ائمہ کے ارشادات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرامین سننے کی برکت سے ذہن بن جائے کہ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اور وہ کیسے ادا کرنے ہیں، کب ہم نے کیا کرنا ہے، کس صورت میں مدد کرنی ہے، کس حد تک ملنا ہے جائز دائرے میں، اور کیا کیا حق ہے، یہ سمجھنے کا ذہن بن جائے انشاءاللہ. جب یہ ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا. وہ 3 آیت مبارکہ جن کی طرف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی روشنی میں یہ فرمایا تھا کہ قطع رحمی کرنے والے سے دوستی نہ کرو، کہ میں نے اسے 3 جگہ پہ ملعون پایا ہے. پہلی ہے سورہ محمد میں. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ ترجمہ ہے، تو کیا تمہارے یہ لچھن انداز نظر آتے ہیں، یعنی تمہارے انداز یہ نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ، اگر تمہیں حکومت ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ، رشوتوں کا بازار گرم کر کے، ظلم و ستم کر کے، قتل و غارت گری کر کے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتے کاٹ دو، اللہ، اپنے رشتے کاٹ دو، اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، یا اللہ، زمین میں فساد پھیلانا اور رشتے کاٹنا، یہ وہ دو چیزیں ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، دو چیزیں وہ ہیں کہ جن میں پائی جاتی ہے، ان پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا۔ حق بات سننے سے وہ بہرے ہو گئے، حق بات جب سنیں گے نہیں سمجھیں گے کیا، اور سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے۔ وہ عام ابصارہم، اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی، یعنی آنکھوں کو ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ حق پہچان نہیں سکتے۔ یہ تھی سورہ محمد کے اندر، جس میں زمین میں فساد کرنے والوں کو کے ساتھ رشتے کاٹنے والوں کو ملایا گیا، اور دونوں کی سزا یہ بیان کی گئی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، انہیں حق سننے سے بہرا کر دیا گیا اور ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے جو ہے وہ پھوڑ دی گئی، یعنی حق انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ایک اور دوسری آیت مبارکہ وہ ہے سورہ رات کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اب دیکھیں پہلی آیت میں تو خاص قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنے والے پر خاص طور پر لعنت تھی نا۔ اب دوسری آیت مبارکہ، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکا ہونے کے بعد توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے ہیں، اس کے احکامات پر نہیں چلتے، اللہ اکبر، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کا حصہ لعنت ہی ہے اور ان کا نصیبہ برا گھر ہے، ان کے نصیب میں برا ٹھکانہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تیسری آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اللہ کا عہد اس کے پکا ہونے کے بعد توڑتے اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا، جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ تو یہ تین آیت مبارکہ کی روح سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا چونکہ ان آیات بینات کی روح سے کیا ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے، تو وہ دوستی کے لائق نہیں ہے۔ اس کی دوستی، اس سے تعلقات جوڑنا، اس سے میل جول دوستانہ رکھنا، اس سے اس کے بد اثرات جو ہے اس سے تعلقات رکھنے والے پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا قابل مذمت ہے۔ تو آج ہر ایک شخص غور کرے کہ میں کیا صلہ رحمی کر رہا ہوں، اور کہیں میں نے خود قطع رحمی تو نہیں کر رکھی، اپنے دل سے، دل کا وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے اور اس کی زبان سے کیسے کیسے جملے نکلتے ہیں، تو اس پر غور کرے کتنا اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناجائز سلوک کیا ہے، ان کی حق تلفیاں کی ہیں، میل جول کے اندر جو ملنے جلنے کا ایک انداز ہے جس کو حسن سلوک کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ملتا رہے، محتاج ہیں تو ان کی مدد کرے، اسی طرح ان سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے، ان کی خبر گیری کبھی کبھار کرتا رہے۔ ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے، دیگر رشتہ داروں کا حق اس کے بعد ہے، اور درجہ بدرجہ محارم کا اور غیر محارم کا۔ تو اس اعتبار سے جائزہ لیں گے تو ہمارے سامنے ہمارا اپنا حال واضح ہو کر سامنے آ جائے گا، اس میں جو کمی ہے، کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی جائے اور اس کی ادائیگی کا ذہن بنایا جائے گناہ سے بچتے ہوئے۔ یہاں میں یہ تنبیہ ضرور کروں گا کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو میل جول ہے، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، یہ عام روٹین کے اندر میل جول رکھنا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اگر اکثریت کا ذہن یہ ہے کہ جناب جب تک گناہ نہیں کریں گے نا مل کے مزہ ہی نہیں آئے گا، اور ہم یہ کہیں گے نہیں کہ آپ نے کیسی کمپنی دی ہے ہمیں، ہمارے پاس صحیح طرح آتے ہی نہیں ہے۔ اب جناب جب تک مل کر گانے نہیں سنیں گے، جب تک مل کر فلمیں نہیں دیکھیں گے، جب تک مل کر فلاں گناہ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ نے ہمارا ساتھ ہی نہیں دیا۔
صحیح. آپ جدا ہو کر بیٹھے ہیں، ہمارے ان گناہوں کے کاموں میں ساتھ نہیں دیتے. یہ تنبیہ یہاں پر ضروری ہے کہ گناہ کے کاموں میں ساتھ دینا تو ناجائز ہے. اوکے. اور اس کے حوالے سے پچھلے سلسلے میں جو اچھے ماحول کی برکتوں کے حوالے سے تھا، ایک واضح حدیث بھی بیان کی گئی تھی کہ گناہ کے کام سے تو دور رہنا ہے. گناہ گار کے لیے تو یہ لازم ہے کہ اسے روکنا ہے، اس حد تک تو مل سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جناب گناہ کے اندر شریک ہو جانا، مداہنت کا ارتکاب کرنا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا، گناہ کو دل میں برا نہ جاننا، اس طرح میل جول سے کیا ہوتا ہے کہ جو گناہ گار کے اوپر مصائب اور جو یعنی وہ ایک ہے لعنت اترتی ہے، وہ اس کے اوپر بھی طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو گناہوں سے ہٹ کر، گناہوں سے بچ کر جو جائز صلہ رحمی ہے نا، اس حد تک صلہ رحمی کا جو جواز ہے اور جو وجوب ہے وہ اپنی جگہ پر اس کو عمل میں لے کے آنا. نہیں ماشاء اللہ مفتی صاحب، بہت پیارا اور کمپریہنسو کلام ہے، اور بہت سارے آپ نے ڈائمینشنز الحمدللہ. یہ بھی بہت پیاری ڈائمینشن ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جوش و جذبے میں ہم یعنی بیجا جوش و جذبے میں ایسی دوڑ لگائیں کہ وہ نافرمانیوں والے دائرے میں داخل ہو جائیں. اور صلہ رحمی کرتے ہوئے جو شریعت مطالعہ ہے کہ یہ آداب ہیں، گناہوں سے بچنے والا جو مدنی پھول ہے، اس پر عمل کرنا اور اس کو ذہن میں حاضر رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ محسوس ہوتا ہے. اور آپ کے انداز سے اور جو مطلب پیچھے ڈسکشن چلا ہے، جو ڈسکورس مطلب چل رہا ہے، اس سے میرا ذہن یہ بھی بن رہا ہے کہ اس کے ابھی یعنی اور ایسے اسپیکٹس ہیں جنہیں فردر ایکسپلور کرنا چاہیے صلہ رحمی کے حوالے سے، اور ہمیں فردر ان ایریاز میں بھی لرننگ اپنی کرنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین کی بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، یعنی سیکھنا ان کو چاہیے اور سکھانا آپ کو چاہیے. تو ذہن یہ بنتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو کہ اس کا اگلا ایپیسوڈ مدنی چینل کے ناظرین میرا ذہن بن رہا ہے کہ صلہ رحمی پر ہمیں کرنا چاہیے، اور ان ڈائمینشنز پر بھی مفتی صاحب کا کلام ہمیں لینا چاہیے جہتوں میں جو ابھی باقی رہ گئے ہیں، تشنا رہ گئے ہیں. تو چلیے اگلی قسط میں اس کو ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور یہاں تک جو کلام ہوا اسے دل میں بسانے کی کوشش کیجیے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید جہتوں، مزید پہلوؤں کے ساتھ بہت سارے مدنی پھول لے کر صلہ رحمی کے عنوان سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.